هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ اس سلسلے کے اندر ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے کہ جن کا تعلق احکام سے ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ آیت مبارکہ کی تلاوت آپ نے سماعت کی۔ آئیے اس آیت مبارکہ کے تحت کن عنوانات پر گفتگو ہوگی ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کے تحت زیر بحث لائے جانے والے اہم نکات۔ نمبر 1، مذکورہ آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے؟ نمبر 2، مقام ابراہیم تو ایک نشانی ہے، لیکن صیغہ جمع سے بقایا کون سی نشانیاں مراد ہیں؟ نمبر 3، ومن دخلہ کان آمنا سے کیا مراد ہے؟ نمبر 4، حج فرض ہونے کے لیے استطاعت سے کیا مراد ہے؟ نمبر 5، جس پر حج فرض ہو وہ کب کب تاخیر کر سکتا ہے؟ پہلا نقطہ جس کے تحت آج ہم اس آیت مبارکہ پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 97 کا پس منظر کیا ہے۔ ویسے اس آیت مبارکہ کے اندر تقریباً 3 موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا موضوع خانہ کعبہ کی تعظیم و توقیر اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہے کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، اس کی پھر تفصیل ہے۔ دوسرا جو موضوع ہے وہ جو مکہ مکرمہ کے خاص احکام ہیں امن کے تعلق سے، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اور جو تیسرا موضوع ہے اس آیت مبارکہ کے اندر وہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں حج کی فرضیت کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور یہی خاص وہ موضوع ہے کہ جس کی وجہ سے اس آیت مبارکہ کا اس سلسلے میں ہم نے انتخاب کیا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے۔ پچھلی جو آیت مبارکہ ہے وہ اس کے پس منظر سمجھنے کے لیے ضروری ہے، یعنی جو 96 نمبر سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ مکہ کو ایک لغت میں بکہ بھی کہتے ہیں، اور قرآن کریم فرقان حمید نے بکہ کے نام سے مکہ مکرمہ کو یاد فرمایا گیا مبارکم و ہدی للعالمین، اور یہ جو گھر ہے خانہ کعبہ ہے یہ مبارک ہے اور عالمین کے لیے ہدایت کی جگہ ہے، اور برکتیں تو بے شمار ہیں، اس پر تجلیات کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی طرف دل جھکے چلے جاتے ہیں، اس کی طرف
انبیاء علیہم قصد کرتے رہے، اولیاء، ابرار، صالحین، ہر خاص و عام مسلمان جو ہے اس گھر کی طرف قصد کرنے کی تمنا رکھتا ہے۔ برکات کی جگہ ہے، انوار و تجلیات کی جگہ ہے، اور ہم ہر نماز کے اندر جو ہے اسی کی طرف رخ کرتے ہیں، اسی کی طرف منہ کرتے ہیں۔ زمین جب نہیں تھی تو یہاں پانی ہی پانی تھا، پانی کے اوپر جو ہے وہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمائی، اور زمین کو کا لیول برقرار رکھنے کے لیے اس پر پہاڑ جو ہیں وہ قائم فرمائے۔ تو روئے زمین پر عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ تھا۔ بیت المقدس تو بہت بعد میں بنائی گئی، صدیوں بعد بنائی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ پہلا جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ تھا۔ عبادت کے لیے سے مراد یہ ہے کہ جہاں عبادت کی جا سکے، ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو ہماری عبادات کے لیے قبلہ بنا، جس کی طرف رخ کر کے ہم عبادت کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو بیت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر گھر کی کسی نہ کسی طرف نسبت ہوتی ہے، لیکن یہ وہ گھر ہے جس کی نسبت صرف اور صرف اللہ کی طرف ہے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے، زمانے سے، وقت سے، مکان سے پاک ہے، وہ یہاں رہتا نہیں ہے۔ بیت اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی تعظیم کو اپنی تعظیم قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر میں وہ عظمتیں، وہ برکات رکھی ہیں کہ جو دیگر جگہوں پر وہ برکات، وہ برکتیں نہیں پائی جاتی۔ اور یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ تو انسانوں کا کعبہ ہے، انسانوں کا قبلہ ہے۔ ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اسی کعبے کے اوپر آسمانوں پر فرشتوں کا کعبہ ہے کہ فرشتے اس کے گرد جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ تو پس منظر اس کا یہ ہے کہ پچھلی آیت مبارکہ کے اندر بنائے کعبہ کا تذکرہ بیان کیا گیا، اس کا پس منظر بیان کیا گیا کہ وہ اول گھر ہے، اور اسی سے متصل اگلی آیت مبارکہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اس جگہ پر یعنی خانہ کعبہ میں یا مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی کا بیان آیت نمبر 97 میں کیا گیا، فیہ آیات بینات، بہت ساری اس میں نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر آپ نے فرمائی، اور یہ پتھر لفٹ کا کام کرتا تھا۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی جو بنا ہے، عمارت جو ہے، وہ اوپر ہوتی چلی گئی، یہ پتھر بھی اوپر ہوتا چلا جاتا اور نقل و حمل کا کام دیتا۔ اس پتھر پر آپ کے مبارک قدم جو ہیں وہ مس ہوئے، اور ان قدموں کا نشان جو ہے اس پتھر پر موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ صدیاں گزر گئیں، وہ نشان آج بھی باقی ہے۔ حالانکہ روٹین یہ ہے، اس طرح کے نشانات کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی نشانی کے طور پر، ان کی یاد کے طور پر باقی رکھنا تھا، اس بنیاد پر یہ جو نشانات ہیں یہ باقی رکھے گئے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ جگہیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی اللہ والوں کی طرف نسبت ہو جائے تو ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ پتھر تو سبھی ہیں، لیکن وہ پتھر جہاں اللہ کے نبی علیہ نبینا علیہ السلام کے قدم مبارک جمیں، وہ پتھر عام پتھر نہیں رہا، بلکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا۔ تو اللہ والوں کی نسبت، اللہ والوں کی برکت، اللہ والوں کا قرب جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور ان سب جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ قرار دیا، خواہ مینا اور مزدلفہ ہوں، خواہ عرفات کا میدان ہو، خواہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہوں، یہ سب کے سب شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور ان کے پس منظر میں آپ جائیں گے ہمیں یہ ملے گا کہ ان کا پس منظر جو ہے اللہ والوں کی طرف منسوب ہے۔ قربانی کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کا ایک عمل تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے
بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہوا، وہ اس پر تیار ہو گئے اور اس کے بدلے پھر دمبا ذبح کیا گیا، تو وہ یاد باقی رکھی گئی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا اور مروہ کی طرف دوڑیں، ان کی یاد باقی رکھی گئی۔ تو یہ شاعر اللہ ہیں، اللہ والوں کی یادیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور برکتوں کی جگہیں قرار دے دی گئیں۔ اگلے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ بات یہ چل رہی ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا فیہ آیات بینات، اس کے اندر تو بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن ذکر ہوا مقام ابراہیم کا، باقی اور کیا نشانیاں ہیں شہر مکہ کے اندر، کیا برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ یہاں حجر اسود ہے، یہاں ملتزم ہیں، یہاں حتیم ہیں، یہاں زمزم ہیں، یہاں مشاعر حج ہیں، اور یہاں کے جو پرندے ہیں وہ خانہ کعبہ کے اوپر سے نہیں گزرتے، ہاں گزرتے ہیں۔ کب گزرتے ہیں؟ جو پرندہ بیمار ہو جائے، شفا اس کو چاہیے ہو، تو وہ خانہ کعبہ کے اوپر سے گزر کے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں۔ یہاں حرم مکہ کے اندر، مکہ کے ارد گرد میلوں پھیلا ہوا ایک علاقہ حرم کہلاتا ہے۔ جو حرم مکہ کا علاقہ ہے، یہاں کے جو وحشی جانور ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے، یعنی یہاں کا کتا ہرن کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ یہاں کے وحشی جانوروں کے اندر بھی ایک حدود رکھی گئی ہیں اور ان حدود کی وہ پاسداری کرتے ہیں۔ اس گھر کی شان یہ ہے کہ جو اس گھر کو ہلاک کرنا چاہے، ہلاک کرنے کا قصد کرے، اس گھر کو فنا کرنے کا قصد کرے، یعنی خانہ کعبہ کو، تو وہ خود ہی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس تعلق سے بیان کیا گیا، اس کی ایک مثال موجود ہے۔ اس کی اور بہت ساری برکتیں علماء نے بیان کی، ان میں سے ایک برکت یہ بیان کی کہ خانہ کعبہ کیسا عظیم گھر ہے کہ اس کو بنانے کا حکم دینے والا رب جلیل ہے۔ اس کا جو انجینئر ہے وہ حضرت جبرائیل ہیں، اس کے جو بانی ہیں وہ حضرت ابراہیم خلیل ہیں، اور ان کے جو مددگار ہیں وہ حضرت اسماعیل ہیں۔ تو کیسی نسبتوں کے ساتھ یہ گھر قائم و دائم ہیں اور کیسی برکتوں کے ساتھ یہ گھر قائم و دائم ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک اور برکت جو یہاں آنے پر ملتی ہے کہ خانہ کعبہ پر اللہ تعالیٰ نے انوار و تجلیات تو نازل کی ہی ہیں، جو مسلسل نازل ہو رہی ہیں، لیکن جو حرم مکہ میں آ جاتا ہے تو آ کر ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکی کا ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کو یہ عظمت حاصل کہ روئے زمین پر عبادت کے لیے بنایا جانے والا یہ پہلا گھر ہے، اور ایک اور عظمت جس کا ذکر خود اسی آیت مبارکہ میں کیا گیا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو یہاں آ جائے اسے امان مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امان سے کیا مراد ہے؟ امان سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ ایک شخص جس پر حدود لازم ہو چکی یا قصاص لازم ہو چکا، اسے اب قتل کیا جانا ہے۔ مکہ مکرمہ بھی ایک شہر ہے، یہاں بھی ایک قاضی پایا جاتا ہے، یہاں بھی جرائم پر جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں اور یہاں بھی سزائیں جاری کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی اور شہر میں اس نے قتل کیا ہو اور وہ مکہ مکرمہ آ جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باہر کیے گئے جرم کی وجہ سے اس شخص کو یہاں قتل نہیں کیا جائے گا، قاضی بھی یہ حکم نہیں دے گا، بلکہ اس شخص کا ناطقہ بند کیا جائے گا، کھانا پینا اس پر بند کیا جائے گا، اس سے لوگ ہم کلام نہیں ہوں گے، اور ایک سوشل بائیکاٹ اس کا ہوگا کہ یہاں سے چلا جائے۔ اگر یہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور باہر جاتا ہے تو باہر جا کر اسے اس کے جرم کی سزا دی جائے گی، کیونکہ یہ مکہ مکرمہ میں آ گیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کی جگہ قرار دیا ہے۔ اس بنیاد پر اس شخص کو اس نے باہر جرم کیا تھا، اس کی بنیاد پر قتل نہیں کیا جائے گا۔
ہاں اگر مکہ مکرمہ ہی میں قتل کرتا پھر یہ ہے کہ اس پر حدود و قصاص جاری کی جاتی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ ابراہیم کے اندر آپ کی دعا نقل ہوتی ہے۔ آپ کیا دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اے مولا کریم اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور اس جگہ کو امن کی جگہ قرار دے دیا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا من مات فی احد الحرمین بعث یوم القیامت آمنا من النار، کہ جو حرمین کے اندر مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، دونوں میں سے کسی شہر میں اس کا انتقال ہوتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ جہنم کی آگ سے امن یافتہ ہوگا، جہنم کی آگ اسے نہ چھوئے گی۔ ان مقدس شہروں کی برکت یہ ہے، یہاں پائے جانے والی امن کی برکت یہ ہے کہ ان میں مرنے والوں کو جہنم کی آگ سے امن دے دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا الحجون والبقی، حجون جو ہے وہ جنت مالا کے قبرستان کو کہتے ہیں، یؤخذ باطرافہما، ان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن اور انہیں اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا، یعنی کہ اس کے جو اصحاب ہوں گے، اس میں جو مدفون لوگ ہوں گے وہ امن والے ہوں گے اور ان کا داخلہ جو ہے جنت میں آرام سے ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ میں امن رکھی ہے، اس جگہ میں قرار رکھا ہے، اس جگہ میں سکون رکھا ہے، جس کا فائدہ بندے کو دنیا میں بھی پہنچتا ہے اور جس کا فائدہ بندے کو آخرت میں بھی پہنچتا ہے۔ اب آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف، جو کہ اصل موضوع ہے کہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جسے استطاعت ہو اس پر لازم ہے لوگوں میں سے کہ وہ اس گھر کے قصد کے لیے نکلے اور حج کرے۔ حج فرض ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ دیکھیے حج جو ہے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی جو بنیاد ہیں 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک تو کلمہ شہادت ہے کہ بندہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز ادا کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، حج ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے حج کی ادائیگی۔ حج کی ادائیگی ہر ایک پر فرض نہیں ہے، حج کی ادائیگی صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور یہاں استطاعت کا تذکرہ اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ صاحب استطاعت پر فرض ہے اور زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک دفعہ فرض حج ادا کر لیا، اب اسے دوبارہ جانے کی حاجت نہیں، یعنی دوبارہ جانا اس پر ضروری نہیں۔ دوبارہ جاتا ہے اور نفلی طور پر حج کرتا ہے تو بلا شبہ نور علی نور ہے، خیر و برکات کا سبب ہے۔ تو حج کی ادائیگی کے لیے دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی شرط ہے مالی استطاعت۔ مالی استطاعت اور بدنی استطاعت، یہ 2 بنیادی شرائط ہیں جو حج کی شرائط کے گرد گھومتی ہیں۔ پھر جتنی بھی عبادات ہیں اسلام سب میں شرط ہے، اسلام ہے تو پھر عبادات ہیں۔ کتنی نیکی کر لے بندہ اور اسلام نہ ہو، یعنی اس کے جو عقائد ہیں وہ کفری عقائد ہوں، تو اس کے وہ اعمال کسی کام نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے بلوغت ایک بنیاد ہے کہ نابالغی کے اندر بندہ مرفوع القلم ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد احکامات کا پابند ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی نابالغ ہے اور مالدار ہے اس پر حج فرض نہیں ہوگا، بالغ ہے
اور شرائط پائی گئیں پھر حج فرض ہوگا۔ جو مجنون ہے، پاگل ہے، وہ بھی مرفوع قلم ہے، اس پر بھی قلم نہیں چلتا، احکام کی ادائیگی اس کے اوپر نہیں رکھی گئی، تو حج کی شرائط کے اندر اسلام، بلوغت اور عقل کی سلامتی، یہ تین جو ہیں بنیادی شرائط ہیں۔ اس کے بعد علماء نے لکھا کہ آزاد ہونا، جو غلام ہو اس پر حج فرض نہیں ہے، اس کی مشقت، اس کی دقت، اس کی کیفیت کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے اس پر یہ جو عبادت ہے وہ فرض قرار نہیں دی، اگرچہ کہ وہ مکہ مکرمہ ہی میں رہتا ہو۔ خیر فی زمانہ عملی طور پر جو غلام اور باندی ہیں وہ نہیں پائے جاتے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات پر زیادہ بحث کی حاجت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اگلی شرط کی طرف۔ اگلی جو شرط ہے وہ ہے زاد راہ اور سواری پر قادر ہونا، یعنی فی زمانہ حج کے مختلف جو ہیں وہ پیکیجز بنتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں پہلے ایک سرکاری اسکیم آتی ہے، وہ تمام پیکیجز میں سستی ہوتی ہے، پھر پرائیویٹ اسکیم آتی ہے، تو جن لوگوں کے سرکاری اسکیم میں نام نہیں آئے ان پر بھی لازم ہوگا کہ وہ اگر مالی استطاعت پاتے ہیں تو پرائیویٹ اسکیم کے ذریعے جانے کی کوشش کریں۔ مالی استطاعت ان پر پائی جاتی ہے اور موسم بھی وہ چل رہا ہے کہ جہاں حج پر جانے کے جو مواقع ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ اسکیمیں جب ختم ہو جائیں گی پھر وہ مواقع ختم ہو جائیں گے، تو منیمم جو بھی کم سے کم اسکیم ہے، مثال کے طور پر ایک اسکیم 10 لاکھ روپے کی ہے، اس میں لگژری سہولیات ہیں، وہ لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ متوسط درجے کی جو پیکیج ہے حج کا، اگر کوئی اس پر قادر ہے اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ حج کے لیے جائے۔ مالی اعتبار سے یہ بات میں نے آپ کو سامنے بیان کی۔ اس کے علاوہ ایک اور بنیادی چیز ہے تندرستی۔ اگر کوئی شخص اپاہج ہے، نابینا ہے، اس پر حج فرض قرار نہیں دیا گیا، اسے رخصت حاصل ہے، اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی ساتھ جانے والا ہے اس کے ساتھ اس کو جانا ہی پڑے گا، چلا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اس پر حج فرض قرار نہیں دیا گیا۔ اسی طریقے سے کوئی نابینا ہے یا اپاہج ہے، اس کی ٹانگیں سلامت نہیں ہیں، ہاتھ سلامت نہیں ہیں، یا اتنا بیمار ہے کہ سواری پر نہیں چڑھ سکتا، اس پر بھی جب حج فرضیت کا موقع آ رہا ہے حج فرض نہیں ہوگا۔ اور ایک اور جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وقت، اور وقت کے تعلق سے آج کل یہی اس کی صورت ہے کہ جب حج پر جانے کے مواقع ہوں اس وقت یہ شرائط پائی جا رہی ہیں اس پر حج کرنا فرض ہوگا۔ کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے کہ حج تو فرض ہو گیا لیکن شریعت نے ان کو رخصت دی کہ یہ تاخیر کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر حالات خراب ہو جاتے ہیں اور جانا عملی طور پر مشکل ہو جاتا ہے تو اس دوران تاخیر کی اجازت ہوتی ہے۔ عورت جو ہے مالی طور پر استطاعت پائی گئی، تمام کی تمام شرائط پائی گئی، لیکن محرم نہیں ہے ساتھ جانے کے لیے، نہ شوہر ساتھ جانے کے لیے موجود ہے، یہ عورت تاخیر کرے، اس کو تاخیر کی گنجائش موجود ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے ساتھ محرم تو تھا لیکن اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ عدت میں آ گئی ہے، تو عدت میں ہوتے ہوئے سفر حج کے لیے نہیں جا سکتی، مؤخر کرے گی، اس کے لیے تاخیر کرنا جائز ہوگا۔ اسی طریقے سے ساری شرائط تو پائی گئی ہیں، مالدار بھی ہے، تندرست بھی ہے، صحت بھی ہے، لیکن کسی وجہ سے جیل میں چلا گیا، اب جیل میں جانے کی وجہ سے نہیں جا سکتا تو اس کے لیے بھی تاخیر کرنا جائز ہوگا۔ ہاں اس میں تفصیل ضرور ہے، مثال کے طور پر اگر جیل میں اس لیے گیا ہے کہ لوگوں کے پیسے دینے تھے اور وہ پیسے یہ نہیں دے رہا اور پیسے دینے کی استطاعت موجود ہے تو اس پر لازم ہے کہ پیسے جو ہے لوگوں کے ادا کرے اور جیل سے باہر نکلے اور حج کے لیے جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی حج اگر کرنے کا معاملہ نہ ہو تب بھی یہ حکم ہے کہ جن کے پیسے دینے ہیں اور بندہ استطاعت رکھتا ہے تو ان کے پیسے دینے پڑیں گے، تاخیر کرنا جائز نہیں ہوتا، تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے۔ حج کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے سلسلے میں شامل رہیں اور ہم نے اس بات پر جو ہے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حج کے فرض ہونے کو بیان کیا کہ حج کرنا ضروری ہے، للہ علی الناس، اللہ جو ہے وہ لزوم کے لیے آتا ہے، اللہ کے لیے حج کی ادائیگی لوگوں پر لازم ہے۔ لوگوں میں سے کن لوگوں پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو استطاعت رکھتا ہے، اللہ کے راہ میں نکلنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس پر جو ہے حج کرنا ضروری ہے۔ یہاں سے ہمیں شریعت مطہرہ کے جو احکام ہیں ان میں پائے جانے والے جو اوصاف ہیں وہ سمجھنے کو ملتے ہیں
کہ عبادات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں کہ حج کرنے کو فرض قرار دیا گیا، لیکن ہر ایک شخص پر فرض قرار نہیں دیا گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ دوبارہ پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ تیسری دفعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا نہیں، اور فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا تو ایک یعنی ارکان اسلام میں سے حج ایک اہم رکن ہے، لیکن اسلام کے اندر کتنی آسانی ہے، کتنی رخصت ہے، کتنی چھوٹ ہے، اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ہر سال حج کرنے کو فرض قرار نہیں دیا گیا، بلکہ ہمارے علماء نے یہ لکھا، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ جس شخص نے اپنا فرض حج ادا کر لیا ہے اور وہ مالدار ہے اور اس بات کی استطاعت ہے اسے کہ وہ اگلے سال جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے قرب و جوار کے اندر محتاج لوگ رہتے ہیں، غربا رہتے ہیں، فقراء رہتے ہیں، وہ حاجت مند ہیں، یا کوئی اور ایسی حاجت موجود ہے کہ جو مال سے حل ہونی ہے، اس شخص کے لیے افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ حج پر، نفلی حج پر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے اپنے ارد گرد میں جو حاجت مند لوگ ہیں، رشتہ داروں میں جو محتاج لوگ ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، یہ پیسہ ان پر خرچ کرے۔ عبادات کے تعلق سے رخصت کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کو آپ لے لیجئے، نماز پڑھنے کے اندر کتنی رخصتیں موجود ہیں، جماعت کی پابندی جو نہیں کر سکتا وہاں رخصتیں موجود ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھنے کی رخصتیں موجود ہیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹنے کی رخصتیں موجود ہیں، سفر کے اندر کثر آ جاتی ہے، پانی دستیاب نہیں یا پانی دستیاب ہے لیکن بیمار ہے، پانی پر قادر نہیں، تیمم کی رخصت موجود ہے۔ تو رخصتوں کی بہت ساری صورتیں موجود ہیں۔ بنیادی طور پر جو رخصتیں ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو آزار کی بنیاد پر دی جاتی ہیں، اور آزار کی دو قسم علماء نے بیان کی، ایک آزار سماوی ہیں کہ جن کے بغیر چارہ نہیں ہوتا، مثال کے طور پر سخت بارش ہے یا اس طرح کے جو معاملات ہیں، اور ایک وہ آزار ہیں کہ جو عارضی طور پر جو طاری ہو جاتے ہیں۔ تو جس قسم کے بھی آزار ہیں، ہر آزار کو سامنے رکھتے ہوئے رخصتیں دی گئی ہیں۔ عمرہ کرنا جو ہے ہمارے مذہب میں وہ واجب نہیں ہے۔ عمرہ کی بہت ساری فضیلت بیان کی گئی، برکتیں بیان کی گئیں۔ عمرہ کرنا بلا شبہ نیکی کا کام ہے، لیکن عمرہ کرنا کہیں بھی واجب نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو احکام ہیں ان احکام کے اندر کس طرح سے رخصتیں موجود ہیں، کس طرح سے چھوٹ موجود ہے۔ حج کرنا ہر ایک پر فرض نہیں، صاحب استطاعت پر فرض، وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اب یہاں ان تمام مسائل کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ ایک شخص وہ ہے، کیونکہ جو استطاعت ہے یہ آنے جانے والی چیز ہوتی ہے۔ ایک شخص جو ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں پر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ صاحب استطاعت تھا، حج فرض ہو گیا، حج پر جانے کا جو زمانہ تھا یا جب فارم بھروانے کے یا پیکج لینے کے مواقع تھے، ان مواقعوں پر اس پر حج فرض ہو گیا، لیکن وہ نہیں جا سکا کسی بنا پر۔ بعد میں شرائط نہیں پائی گئیں، بعد میں پیسہ چلا گیا، اب مالی استطاعت نہیں ہے، یا بدنی طور پر صحت چلی گئی، یا نابینا ہو گیا، یا اور ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی صورت تو یہاں پر یہ بنتی ہے کہ جب خود جانے کے استطاعت ہو جاتی ہے تو خود جائے گا، مرنے سے پہلے تک اس کا اہتمام کرے گا کہ خود جانے کی کوشش کرے۔ یہ سمجھتا ہے کہ خود نہیں جا سکتا، اب اس کے دو طریقے ہیں۔ اگر مال موجود ہے تو اپنے بدلے کسی اور کو بھیجے گا، یہ بھیجنا حج بدل کہلاتا ہے، اور وہ اس کی طرف سے جا کے حج بدل کی ادائیگی یعنی حج کی ادائیگی کرے گا۔ حج بدل اسے کہتے ہیں، حج فرض کی ادائیگی ہوگی۔ جو نمائندہ گیا ہے وہ اسی کی طرف سے نیت کرے گا، اسی کی طرف سے تلبیہ کہے گا، اور اسی کے نفقے اور خرچ پر وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ حج ادا کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بالفرض مال بھی نہیں پاتا، یعنی ایسی صورتحال ہے کہ مال بھی نہیں اس کے پاس، تو ایسا شخص جو ہے جس پر حج فرض ہو چکا تھا وہ وصیت کر جائے گا، اپنے ورثہ کو یہ کہے گا کہ میرے ترکے سے جو ہے وہ کسی کو حج کے لیے بھیجا جائے،
کیونکہ مثال کے طور پہ مکان میں یہ رہتا ہے، اب یہ تو ضروری نہیں کہ اس مکان کو بیچ کر جائے، مکان حاجت اصلیہ میں شمار کیا گیا ہے، لیکن اس کا جب انتقال ہوگا تو یہی مکان ورثہ کی ملکیت میں چلا جائے گا، اور ورثہ کو جو ترکہ ملے گا تو ترکے کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ میت نے اگر کوئی وصیت کی تھی 1/3 میں رہتے ہوئے وصیت کو پورا کیا جائے، یعنی 100 روپے کا اگر مال ہے تو 33 روپے کے اندر اندر وصیت پوری کی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر سارے ورثہ بالغ ہیں اور اس سے زیادہ میں بھی وصیت پوری کرنا چاہتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی یہ وصیت کر جائے کہ جناب میرا سارا مال مسیح میں دے دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ 1/3 کے اندر وصیت نافذ ہوتی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں ہوتی۔ تو ورثہ اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کے مال و اسباب سے کسی کو حج کے لیے بھیجیں گے۔ مال و اسباب اگر کم پڑتا ہے تو پھر یہ کہ خود کچھ ملا کر حج کے لیے بھیجیں، ان کے لیے مستحسن ہے اور ان کے لیے اس بات کی اہمیت موجود ہے۔ آج جس آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے اس بات کو بیان کیا، اور اس بات کو بیان فرمایا کہ صاحب استطاعت مسلمان پر حج کرنا فرض ہے۔ اور حج ایک ایسا موضوع ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے درجنوں مقامات پر اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ کہیں صفا و مروہ کا تذکرہ ہے، کہیں مقام ابراہیم کا جداگانہ تذکرہ ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ طواف کرنے کے بعد جب 7 چکر کیے جاتے ہیں، 7 چکر پر ایک طواف کہلاتا ہے، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جا کر نفل ادا کرنا، اس طرح کہ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ یہ اس کے سامنے ہو، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو، وہاں جا کر کھڑے ہونا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن طواف کے نفل کہیں بھی پڑھ لیے جائیں تب بھی وہ ادا ہو جاتے ہیں، یعنی مسجد الحرام شریف میں کہیں بھی پڑھ لیے جائیں ادا ہو جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ مسجد الحرام شریف ہی میں پڑھے جائیں۔ تو حج کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید میں درجنوں مقامات پر مختلف قسم کے احکامات بیان کیے گئے۔ وہ احکامات جب مزید آیات آئیں گی بیان ہوتے رہیں گے۔ آج نفس حکم، نفس فرضیت، نفس امر کا بیان تھا، تو اس کے حوالے سے ہم نے فرضیت کو سامنے رکھ کے حج کی کہ فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں، حج کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں، ان باتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن کریم فرقان حمید کا تدبر ہے، جو فہم ہے، اس میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ قرآن پاک کا سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔